علامہ اقبال کون تھے؟ یہ سوال اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھیں تو وہ ہمیں علامہ اقبال کی 5 حیثیتوں سے آگاہ کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے رہنما تھے، یعنی محمد علی جناح جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں، ان کے اپنے قائد علامہ اقبال تھے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی دوسری حیثیت ایک فلسفی کی تھی۔ اس حیثیت میں علامہ اقبال وہ مفکر تھے جس کی فکر سے قائد اعظم سب سے زیادہ متاثر تھے اور جو قائد اعظم کے لیے روحانی سہارا تھے۔ چنانچہ اب ہمیں اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے جو ایک اور ویڈیو میں علامہ اقبال کے پیش کیے ہوئے مثالی کردار برقیہ کے حوالے سے کہی گئی تھی۔ کہانی کا برقیہ تاریخ کے صفحات پر قائد اعظم محمد علی جناح بن گیا۔ ہم اسے محض اتفاق نہیں کہہ سکتے جبکہ قائد اعظم خود کہہ گئے ہوں کہ وہ سب سے زیادہ علامہ اقبال کے افکار سے متاثر تھے۔ علامہ اقبال صرف قائد اعظم کے پسندیدہ فلسفی نہیں تھے بلکہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہر تحریک کا ایک فلسفی ہوتا ہے اور وہ پوری تحریک جو سر سید احمد خان سے شروع ہو کر بر صغیر کی آزادی تک پہنچی، اس تحریک کے نمائندہ فلسفی علامہ اقبال تھے۔ قائد اعظم نے اس تحریک کو بر صغیر کے مسلمانوں کی نشأت الثانیہ قرار دیا۔ اس کے بارے میں ایک مکمل سیریز اس چینل پر موجود ہے۔ لیکن قائد اعظم کے نزدیک اقبال کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ دور جدید میں اسلام کی سب سے بہتر تشریح علامہ اقبال نے پیش کی ہے۔ چنانچہ جسے ہم علامہ اقبال کا فلسفہ کہتے ہیں، اصل میں وہ اسلام کی تشریح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور قائد اعظم کے لحاظ سے یہ اسلام کی وہ تشریح ہے جو ہمارے زمانے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی چوتھی حیثیت یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک عملی سیاستداں تھے۔ علامہ اقبال کی اس حیثیت کی مکمل اور مستند تفصیل میری کتاب اقبال کی منزل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی 5ویں حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ یہ سیریز علامہ اقبال کے فلسفے کے بارے میں ہے جو حقیقت میں اتنا آسان ہے کہ ایک بچے کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے اور کوئی ان پڑھ شخص جو پڑھنا لکھنا بھی نہ جانتا ہو وہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ان 5 حیثیتوں کو تسلیم کیا جائے جو قائد اعظم نے بیان کی ہیں۔ علامہ اقبال کے فلسفے کو مشکل بنانے والے اصل میں وہ لوگ ہیں جو علامہ اقبال کی ان 5 حیثیتوں میں سے کسی نہ کسی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے بات الجھ جاتی ہے۔ اس سیریز میں ہم ان 5 حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال کے فلسفے کو 9 بنیادی اصولوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے پہلا اصول اگلی قسط میں بیان کیا جا رہا ہے۔